سورۃ الملک آیت نمبر 15 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ ملک کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، پھر اس درمیان میں جہنم اور جنت کا تذکرہ، اب اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، پہلے آسمان کے متعلق اب زمین کے متعلق کہا جاتا ہے هو الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اللہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور بنانے کے بعد ذلولاً اس کو ایسا کر دیا کہ گویا وہ تمہارے مزاج کے مطابق مطیع بنایا اس کو، یعنی نہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سخت بنایا ہے نہ اس طرح سیال نرم بنایا ہے، بلکہ اگر چاہو تو اسے کھود کے کھدائی کر کے اس سے پانی نکالو، اور اگر چاہو تو کھدائی کر کے اس پہ عمارتیں کھڑی کر دو، مضبوط سے مضبوط وہ پھر مضبوط ہے، اور جب چاہو تو اس سے پانی نکالو، بیٹھ ہے کنویں ہیں یہ ہے وہ غرض اس کو پہلانے کے بعد پھر حکم دیا زمین کو بنانے کے بعد، اب فرماتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اب چلو زمین پہ پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اسی زمین پہ چل پھر کے اللہ نے جو تمہارے لیے رزق متعین کیا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ، زمین بنائی تمہارے لیے بنائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق رکھا ہے، اب کھیتی باڑی باغات بھی ہیں،
تجارت بھی ہے، ایک حصے سے دوسرے حصے تک چلنا اور سفر کرنا اپنے رزق کے تلاش میں، لیکن اس زمین پہ رہتے ہوئے اس اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اس لیے فرمایا الیہ النشور، تم نے پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں پھر کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے یعنی اس زمین پہ رہتے ہوئے تو ایسے منہمک ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گئے نا، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ آمنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے، نڈر ہو گئے اس ذات سے جس کی حاکمیت آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ زمین کو ایسا معتدل بنایا ہے کہ نرم بھی نہیں ہے، سخت بھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے نافرمان بندے کو زمین میں دھنسا دے تو دھنسا بھی سکتا ہے۔ ان یخسف بکم الارض، نافرمان اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ پھر اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ یہ زمین جس کو تم استعمال کر رہے ہو، جس پہ تم رہ رہے ہو، جس پہ تم سفر کر رہے ہو، یہ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر اس نے حکم دیا بس خس تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے، زمین تمہیں نگلے گی، اور اس طرح ہوا بھی ہے، اس طرح ہوا بھی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب زمین تمہیں نگل لے گی، پھر اس وقت اس زمین کے اندر کرکراہٹ آئے گی، اس میں زلزلہ آئے گا، تم اور زمین کے تہ میں چلے جاؤ گے۔ اور دوسری بات پر یہ کہا جاتا ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم نڈر ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس ذات سے، من فی السماء، جس کی حاکمیت و سلطنت ہے آسمان میں، وہ اللہ، وہی جملہ ہے لیکن انداز بدل گیا۔ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پہ پتھر برسائے۔ کیا تم اللہ سے نڈر ہو گئے ہو؟ یعنی پہلی بات یہ تھی کہ اللہ چاہے تو دو زمین میں دھنسا دے تم کو، اور دوسری بات اگر اللہ چاہے تو وہاں سے تم پہ پتھر برسا دے، اور اس طرح ہوا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں پہ پتھر بھی برسائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں پہ دھنسایا بھی۔ تو کہا زمین پہ رہتے ہوئے بغاوت مت کرو، اس اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وہ قادر ذات ہے، ہاں پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس طرح نڈر مت بنو، وہ چاہے تو تمہیں دھنسائے، وہ کہے تو وہ چاہے تو تمہیں پتھر بھی برسائے۔ ہاں پھر اگر بالفرض والمحال، اے نافرمانو، اگر بالفرض والمحال وہ تمہیں مہلت دے گی، دونوں صورتیں جو عذاب کی بیان ہو گئی ہے دونوں نہ ہو تو کب تک زندہ رہو گے؟ جو ہی مر جاؤ گے۔ وَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر قریب ہے کہ جان جاؤ گے میرا ڈرانا کیسا۔ جس طرح رات کو آیتیں گزری تھی کہ جہنمیوں سے جہنم کے داروں کا پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے ہاں جی ہمارے پاس آیا تھا، لیکن فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلایا تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اگر نہ دے وَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر جان جاؤ گے مرنے کے بعد، جو آنکھیں بند ہو جائیں گی، پتہ چلے گا ہاں ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر آگے پھر عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پہ عذاب نہیں آ رہا، آخرت تو دور کی بات ہے، وہ تو ہر صورت آخرت میں عذاب حساب و کتاب ہے۔ دنیا ہی میں ذرا تاریخ دیکھو، جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا،
رسولوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، پھر پکڑ کیسا ہوا، اللہ کا عذاب کیسا آیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ تاریخ جس کو قرآن بیان کرتا ہے، تمام امتوں کے نافرمانوں کے عذاب ہر بارے میں بیان ہوتے ہیں۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا تھا، جو وارننگ اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے اللہ کے نافرمان بندے خسف بھی ہوئے ہیں، اور اللہ کے نافرمان بندوں پہ آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں، بلکہ پتھر برسنا تو اپنے جگہ پر مصومۃ عند ربک، اللہ کے جانب سے ہر پتھر پر مجرم کا نام بھی لکھا ہوا، ادھر سے آ رہا ہے اور مجرم کا نام بھی لکھا ہوا، یہ ہلانے کو لگے گا۔ اللہ تو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنائی اور اس طرح کہ گویا تمہارے حکم کے مطابق تابع ہیں، نرم بھی بنایا، سخت بھی بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا، بس چلو اس زمین پہ سفر کرو، اس طرح تمہیں مطیع بنایا، اس طرح زمین کو تمہارے لیے مطیع بنایا کہ فرمایا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، زمین پہ سفر کرو اور اس نے جو رزق تمہارے لیے رکھا ہے اس کے رزق سے کھاؤ، رزق تمہاری بھی رکھا ہے اس کی تلاش کر کے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، زمین پہ رہتے ہوئے اپنے رب کو اور اس کے احکام کو بھولنا نہیں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم ڈر ہو گئے اس ذات سے جس کی حاکمیت آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، وَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ زمین تترانے لگے، زلزلہ اس میں برپا ہو۔ آمنتم، کیا تم مطمئن ہو گئے، من فی السماء، اس ذات سے جس کی حاکمیت و سلطنت آسمانوں میں ہے، کیا تم اس ذات سے ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پہ وہ بنا بجے پتھروں کا، وَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس قریب ہے کہ تم جان جاؤ کہ کیسا ہے ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے، ذرا ان کی تاریخ دیکھو، ان کی حالت دیکھو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسا تھا میرا ڈرانا اور میرا عذاب۔